سب سے پہلے بے پردگی ہے، اور سب سے اہم جو ہے وہ یہی ہے، بے پردگی۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے نہ مرد اپنی نظریں نیچے کرتے ہیں، نہ ہی ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو یہ بات بتائی جائے کہ دیور کا بھابھی سے پردہ ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھابھی تو اپنی بہن جیسی ہوتی ہے، پھر اس سے کس طرح کا پردہ؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، اتنے سخت الفاظ فرمائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھابھی سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ بھابھی تو پھر بھی قریب کے رشتہ دار ہے، بھائی کی گھر والی ہے۔ ہم تو اپنے کزن سے بھی پردہ نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کی شادیوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے مسلمان ہوتے ہیں، جن نے تبلیغ میں بھی وقت لگایا ہوتا ہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی اگر شادیوں میں ان کی بیٹیوں کو دیکھا جائے تو ان کی آستینیں آدھی ہوتی ہیں۔ ان کی شادیوں میں اگر ان کے رواج کو دیکھا جائے، رسموں کو دیکھا جائے، تو ساری جو رسمیں جو غیر مسلموں کی ہیں وہ سب ان میں ہوتی ہیں۔ ہم کسی ایسے شخص سے گلا شکوہ کیا کریں جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ ہی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ ہم اس سے کیا گلا کریں؟ جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے یہ کام ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے۔ ہم یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا، معاشرہ ہمیں ٹھیک ٹھاک چلنے نہیں دے گا۔ اس وجہ سے ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ معاشرہ نہ تو ہمیں جنت میں لے جائے گا نہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا، بلکہ جنت اور جہنم میں لے جانے والے وہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم اگر کوئی گناہ کریں گے، کوئی بدکاری کریں گے، تو قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں نے معاشرے کی وجہ سے کیا۔ سب کو اپنا حساب دینا ہے، قبر میں سب نے اکیلے جانا ہے۔ ہمارے اس پاکستان کے اندر یہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے اندر جو ٹی وی پر ڈرامے آتے ہیں، جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آج کل ایسے بھی ڈرامے آ رہے ہیں کہ جن ڈراموں کے اندر دیور اور بھابھی کا عشق چل رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ جب میڈیا یہ سب دکھائے گا تو پھر ہمارے پاکستان کے اندر جب کسی ننھی بچی کا ریپ ہوتا ہے، جب کسی کی عزت لوٹی جاتی ہے، تو پھر وہی میڈیا والے جو ہے چلاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کھیتی آپ نے ہی ڈالی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر 5 روپے کے شیمپو کے ایڈ میں ہزاروں عورتیں آتی ہیں، 20 روپے کے صابن کے ایڈ میں ہزاروں لوگ ناچتے ہیں، اور اس کے بعد جب کسی کی عزت لوٹی جاتی ہے، کسی کا ریپ ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ آواز تو ان کے خلاف اٹھانی چاہیے جو راستہ دیتے ہیں ایسے کام کرنے کے لیے، ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے ہمیں۔ جب یہ رک جائیں گے تو ہمارا معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے شروعات ہم نے خود سے کرنی ہے۔ ہم خود ان کاموں سے بچ جائیں جن کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ بے حیائی کے سارے راستوں سے ہم جو ہے بائیک آؤٹ کر لیں، کچھ بھی ہو بے حیائی کے ہر راستے کو چھوڑنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ بے پردگی یہ زنا کے قریب لے جانے والا سب سے پہلا راستہ ہے، جو زنا کے ہمیں قریب لے جاتا ہے۔